ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات کی سیدھی بات۔ ناظرین، یہ سیدھی بات میں آپ کی خدمت میں ایک ایسے موقع پر رکھنے جا رہا ہوں جبکہ میں خود اس وقت عمرے کے مقصد سے مکہ المکرمہ میں ہوں۔ یہ ریکارڈڈ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے اس ناچیز کو اس لائق بنایا کہ وہ آپ کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو رکھ سکے، اور اس کے لیے سیدھی بات کے نام سے ایک ادارہ بھی مہیا فرمایا، ذرائع اور وسائل پیدا کیے، بہترین شخصیات کو دیا، اہل خیر حضرات کو دیا جنہوں نے اس 2.5 سالہ سفر میں کبھی مجھ سے کسی بھی طرح کا دباؤ نہیں بنایا۔ ادارے کو ہر لحاظ سے محفوظ کیا اور خاموش رہے۔ جب کبھی بھی ادارے کو ضرورت پیش آئی، ان کی اپنی تمام تر مسائل کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ادارے کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اللہ رب العزت کے سامنے سربسوجیدگی کے بعد میں آپ تمام مخیر حضرات کا جو سیدھی بات کے گمنام ڈائریکٹرز ہیں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ اپنا نام پیش کرے۔ اور پھر اس کے بعد میرے اپنے ذاتی 4 بھائیوں کا جنہوں نے ابھی 7-8 مہینے قبل جب یہ ادارہ پوری طرح مالی بحران کا شکار ہونے کے قریب تھا اور میں نے حالات ان کے سامنے رکھے تو انہوں نے اپنا سرمایہ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ جب اللہ راستے کھول دے تو ادا کر دینا۔ ناظرین، میں ان تمام لوگوں کا دل کے عمیق گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، ورنہ تو اس دور میں کون کس کو پوچھتا ہے۔ اور آج چونکہ یہ سیدھی بات پر سیدھی بات 5 لاکھ یعنی 500,000 سبسکرائبرز کے پورے ہونے پر ہے، اس لیے میں ہر سبسکرائبر کا جو ہماری فیملی کے ممبر ہیں، آج ہمارا خاندان 5 لاکھ افراد پر مشتمل خاندان بن چکا ہے سیدھی بات کا، میں ان کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے حوصلہ بلند کرنے والے تبصرے، آئینہ دکھانے والی تنقیدیں اور پھر سیدھی بات سے آپ کی والہانہ محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ اتنے کم عرصے میں اللہ رب العزت نے سیدھی بات کو یہ بلندیاں بخشی ہیں۔ میں ان لوگوں کو بھی اپنا محسن مانتا ہوں جو میرے ویڈیوز کو ڈس لائک کرتے ہیں، جن کی وجہ سے مجھے کمیوں کا احساس ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے کمنٹس میں گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ یہ تنقیدیں، یہ گالیاں، یہ حوصلوں کو پست کرنے والی باتیں مجھے حوصلہ دیتی ہیں، مجھے مضبوط کرتی ہیں، مزید کچھ کرنے کے لیے طاقت مہیا کرتی ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین، تنہا ادارے کو لے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر جب اداراتی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جب آپ ہی پر ادارے کی اخراجات کی بھی ذمہ داری ہو تو یہ بڑا مشکل اور دشوار کن مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہر بار اس ادارے کو اپنے نظر کرم سے نوازتا رہا۔ میں اپنے اسٹاف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کبھی اس ادارے میں اپنے کام کو ملازمت سمجھ کر نہیں کیا، احساس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، قوم کی خدمت کو سمجھ کر رات بھر اور جب دن بھر کام کی ضرورت پڑی تو انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ کام کیا۔ میں ان کی خدمت میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، آئیے مجھے اب خود میں گم ہو جانے دیجیے، ضمیر کو جھنجھوڑنے دیجیے، کمیوں کا اعتراف کرنے دیجیے، ایک بار نہیں، بار بار نہیں، 100 بار مجھے خود سے مخاطب ہونے کی اجازت دیجیے۔ ہاں تو انصار عزیز، کس بات کا غرور ہے تجھے؟ تیری شہرت، مقبولیت، ہرگز اس غرور و تکبر میں نہ آنا۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، کسی کے دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ ہے، ورنہ تو کہاں اور یہ
نکھتے گل کہاں. سمندروں کے گہرے بھنور سے نکال کر ساحل پر جب تیری کشتی لگی تو محسوس ہوا کوئی کہہ رہا ہو دل تھا کہ خوش خیال تجھے دیکھ کر ہوا, یہ شہر بے مثال تجھے دیکھ کر ہوا, اپنے خلاف شہر کے اندھے ہجوم میں دل کو بہت ملال تجھے دیکھ کر ہوا. طلوع شب فراق تیری خیر ہو کہ دل آمادہ وصال تجھے دیکھ کر ہوا, یہ ہم ہی جانتے ہیں جدائی کے موڑ پر اس دل کا جو بحال تجھے دیکھ کر ہوا. آئی نہ تھی کبھی میرے لفظوں میں روشنی اور مجھ سے یہ کمال تجھے دیکھ کر ہوا, پچھڑے تو جیسے ذہن معطل سا ہو گیا شہر سخن بحال تجھے دیکھ کر ہوا. پھر لوگ آ گئے میرا ماضی کریدنے, پھر مجھ سے ایک سوال تجھے دیکھ کر ہوا. عزیز, آج سیدھی کھری کھری کڑوی اور سچی بات کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ سیدھی سیدھی بات تجھ سے یہ ہے کہ جائز مقام کے چکر میں رہے گا تو دنیا کی کسی بھیڑ میں کھو جائے گا. جیسے ہر دن کئی کھو جاتے ہیں ایسی بھیڑ میں وہ لوگ جو نام و نمود کے چکر میں رہتے ہیں. یاد رکھنا, نام نہاد جھوٹی صحافت کے اس دور میں, جعلی اور فیک خبروں کی اس بھیڑ میں خود کو ثابت کرنے کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی. سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بتانا ہوگا. یاد رکھیو, یہ لالچی زمانہ ہے, ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہے. یہاں جھوٹ کے کاروباری اور خریداروں کی اب کہیں بھی کمی نہیں. آج ظاہری شان و شوکت ہی سب کچھ ہے, اس لیے اس کے حصول کے لیے ہر کوئی, چاہے وہ سیاسی نیتا ہو یا پھر کسی بھی مذہب کا دھرم گرو ہو, چاہے تو اسے مولانا, مولوی, سامی یا آچاریہ سے بلا لے, پادری کا نام دے یا پھر ربی کا, سب کی آج یہی دوڑ ہے جس کی وجہ سے سماج اور قوم کی ساکھ جڑ سے کھوکھلی ہو چکی ہے اور صحافت کا میدان بھی اس کے لپیٹ میں آ چکا ہے جو کبھی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. ایسے ماحول میں واقعی حقائق کو پیش کرنا جگر گردے کا کام ہے. لیکن سوال تجھ سے عزیز یہ ہے کہ کیا واقعی تو صحافت کی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے؟ وہ حقائق جو حقائق لوگوں کے سامنے آنی چاہیے, کیا تو وہ پیش کر رہا ہے؟ کیا وقت کے جلادوں اور فرعونوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر سنا پا رہا ہے جو تجھے سنانا چاہیے؟ سوچنا ضرور, کیونکہ یہ جھوٹوں کی دنیا ہے. ناظرین, بریک کے بعد لوٹتا ہوں. ناظرین, استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں. ناظرین, کوئی تھا جو عجیب و قسم کے سوالات سے میری ضمیر کو جھنجھوڑ رہا تھا اور مجھے میری پہچان بتا رہا تھا, اور میں خاموشی سے اسے سنے جا رہا تھا. اس نے کسی تحریر کا حوالہ دے کر کہا کہ عزیز, بعض برائیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ گنتی میں وہ ایک یا دو ہی ہوتی ہیں, لیکن اپنے نتائج کے اعتبار سے بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کینسر ایک مرض ہے, گننے میں تو ایک ہی بیماری ہے, لیکن یہ ایسی موذی بیماری ہے کہ خدا نخواستہ کسی شخص کو لگ جائے تو اس کی زندگی کو ہی خطرے میں ڈال دیتی ہے. ناظرین, بعض اوقات ہم خیال کرتے ہیں کہ 100 نیکیاں ہم نے کر لی ہیں, ساتھ میں گناہ بھی کر لیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری توجہ محض برائی کی گنتی پر نہیں بلکہ اس برائی کی سنگینی پر ہونی چاہیے. زکام, بخار, کھانسی اور سر درد جیسی چند بیماریاں مل کر بھی اتنی خطرناک ثابت نہیں ہوتی جتنا کہ تنہا کینسر خطرناک ثابت ہوتا ہے. ایک اور مثال پر غور کر لیجئے. ایک شخص ہے, اس نے اٹھ کر کسی کو مکہ مار دیا. مکہ مارنا یقیناً ایک برائی ہے. ایک دوسرا شخص ہے جو موقع پا کر کسی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر 100 روپے نکال لیتا ہے. یہ بھی ایک برائی ہے. دیکھنے میں مکہ مارنے والے جرم کا نقصان زیادہ ہوا کہ اس کی وجہ سے دوسرا شخص تکلیف میں مبتلا ہوا. 100 روپے کھو جانے والے کا بظاہر کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا, لیکن غور کیجئے تو 100 روپے جیب سے نکالنے والے کا جرم نتائج کے اعتبار سے سنگین ترین ہے. پہلا جرم شجاعت کی صفت کے غلط استعمال کی وجہ سے پیدا ہوا, جبکہ دوسرا جرم شخصیت میں پیدا ہو جانے والی خساست کی وجہ سے صادر ہوا. کوئی شخص خساست میں مبتلا ہو جائے, یہ بہت خطرناک بات ہے. خساست بذات خود ایک سنگین برائی ہے جو اس شخص کی فطرت کا حصہ بن چکی ہے, جبکہ مکہ مارنے والے شخص کی فطرت میں شجاعت کا وصف ہے. شجاعت اپنے اصل میں ایک وصف ہی ہے, البتہ اس نے اس وصف کو درست استعمال نہ کرنے کے جرم کا ارتکاب کیا ہے.
انسان سے ایسی برائی صادر ہو جائے جو کہ اس کی شخصیت میں پیدا ہو جانے والی کسی برائی سے صادر ہو رہی ہو، تو یہ کینسر کے مانند ایک مرض ہے، اپنی فطرت میں خساست پیدا نہیں ہونے دینی چاہیے۔ طبیعت میں پستی پیدا ہو جائے تو انسان کی اخلاق اور روحانی شخصیت مکمل تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ ناظرین، انسان کو اپنی کسی صلاحیت کے منفی استعمال کے گناہ سے بھی بہرحال بچانا چاہیے۔ اپنی شخصیت میں کوئی بد پیدا نہیں ہونے دینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں بھی مکہ مارنے والے سے زیادہ جیب سے 200 روپے 100 روپے نکالنے والے کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ ایسے شخص کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اس کا کوئی مقام باقی نہیں رہتا۔ شخصیت میں پستی اور خساست پیدا ہو جانے سے انسان جہاں چند خطرناک برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہیں وہ کئی اعلیٰ نیکیوں کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ درجے کی نیکیاں صرف انہی لوگوں کو نصیب بن سکتی ہیں جن کی شخصیت میں اعلیٰ خصوصیات ہوں۔ جو شخص خود میں اعلیٰ اوصاف پیدا نہیں کر سکتا، وہ کبھی کسی اعلیٰ نیکی کو کر لینے کی روحانی لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ ناظرین، وہ میرے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج کل ایسے ہی لوگوں کی بھرمار ہے جو اپنی خساست کی وجہ سے معاشرے میں، سماج میں، قوم میں، محفل و تنہائی میں، بھیڑ میں، اکیلے پن میں بدنام ہے۔ ایسوں سے دوری اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ ویسے بھی نام و نمود کی خواہش حد سے زیادہ بڑھ جائے اور اس کے حصول کے لیے اپنے وہی خساست کا استعمال کرے تو اس کا نقصان پوری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے۔ نام و نمود کی اس وقت ایک نفسیاتی ڈس آرڈر کہلاتی ہے جس نے ہماری پوری قوم کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اگر نفسیات کی زبان میں کہا جائے تو نرسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں اس کو، جس نے ہماری پوری قوم کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور جہالت کی ماری قوموں میں بھی ہو سکتا ہے، افراد میں بھی ہو سکتا ہے۔ شوبازی اور دکھاوے کا رواج اس قدر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر تیسرا شخص خود کسی تنظیم کا رکن یا لیڈر کہے گا۔ اپنے آس پاس کے ماحول میں نظر دوڑائیے، 4 اراکین ہوں گے اور چاروں کا تعلق الگ الگ تنظیموں سے ہوگا، اور ہر شخص اپنی تنظیم کو قوم کا سب سے بڑا مخلص اور خدمتگار کہے گا۔ اور جب تو اے عزیز ان کو اسی قوم کی دہائی دے کر، اسی کے بھلائی کے لیے چاروں کو متحد ہو کر ایک جھنڈے تلے آنے کی تلقین کرے گا تو ان کے لیے تو دشمن بن جائے گا، کیونکہ ان لوگوں کا شمار ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو سامنے سامنے تھپڑ مارے، ان کا شمار ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی خساست کی وجہ سے جیب سے 100 کا نوٹ نکال لیتے ہیں۔ اراکین کا یہ حال ہو تو سوچ کہ ان کی تنظیموں کے سربراہان کا، لیڈران کا، قائدین کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے تو لاکھ جھنجھوڑ اس قوم کو، لیڈران کو، اراکین کو، یہ اپنی خساست سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی ان کے بہکاوے میں آ جائے۔ جی ہاں عزیز، ایک بار ضرور سوچ لینا۔ ناظرین، میں پھر لوٹتا ہوں، ایک بریک کی اجازت۔ ناظرین، ضمیر زندہ ہو تو احساس کے کچوکے اسے تازگی بخشتے ہیں، بصورت دیگر آپ لاکھ چلائیں اس کا اثر نہیں ہوتا۔ سیدھی بات کو منظر عام پر آئے 2.5 سال ہو گئے ہیں کم و بیش، اور مجھے صحافتی دنیا میں قدم رکھے کم و بیش 15 سال ہو گئے۔ بدلتی صحافت کو دیکھتا گیا، نہ جانے کتنی تحریریں لکھی، کتنی خبریں لکھی، نہ جانے کتنے خبروں پر تبصرہ کیا، نہ جانے کتنے اخبارات میں مضامین چھپے میرے۔ اس صحافتی دنیا نے لگ بھگ ملک ہند کے اکثر ریاستوں، شہروں اور اضلاع کا سفر بھی کروایا۔ مدرسے کی تعلیم کی فراغت کے بعد سے ہی یہ میرا اپنا میدان تھا۔ مختلف اداروں سے جڑا رہا، تجربہ ملا، کبھی ڈیسک رپورٹر کی حیثیت سے تو کبھی فیلڈ رپورٹر کی حیثیت سے، کبھی ادارت کی ذمہ داری ملی تو کبھی ایڈیٹر کی کرسی سنبھالی گئی،
کبھی کمپیوٹر پر بٹھا کر ایک ہی وقت میں ڈیزائننگ، رپورٹنگ اور پھر ایڈیٹنگ کی ذمہ داری دی گئی۔ مختلف میدانوں میں کام کرنے نے ہر میدان کا تجربہ کار بنا دیا، لیکن اس وقت صحافت کی جو درگت بنی ہوئی ہے وہ شاید ہی ملک ہند کی تاریخ میں کبھی بنی ہو۔ آج یوٹیوب چینلز کی بھرمار ہو گئی ہے، اگلے آنے والی نسل ٹیلی ویژن سے پوری طرح کٹ جائے گی اور ہر طرف آن لائن اخبارات اور آن لائن چینلز کی بھرمار ہوگی۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میدان میں اپنے علماء اکرام بھی آ رہے ہیں، آنا چاہیے، اس کی سراہنا ہونی چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر بستی اور ہر شہر میں ہونا چاہیے۔ اپنی بساط بھر کوششوں کے ساتھ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوششیں ہونی چاہیے، مگر اسلامی شناخت کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ بعض احباب اپنے تبصرے کرتے ہیں اور مجھے مختلف قسم کے مشورے بھی دیتے ہیں۔ میرے ایک جان پہچان والے صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ مولانا آپ اپنی ویڈیوز کا آغاز کسی نشید جس میں جھنکار نہیں اور پھر قرآن کی آیتوں سے، حمد یا نعت کے کلمات سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چاشنی نہیں ملتی جو ایک چینل میں ہونا چاہیے۔ جبکہ آپ دیکھیے فلاں صاحب بھی مولوی ہیں، مفتی ہیں، مولانا ہیں، قاری ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، وہ بے دھڑک ایسی میوزک دیتے ہیں کہ واقعی محسوس ہوتا ہے کہ چینل ہے، اور ہر چینل میں یہ ہوتا ہے، اور زمانے کی رفتار بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کو بھی اسی کو اپنانا چاہیے۔ ناظرین، میں نے ان کو صاف جواب دے دیا کہ سیدھی بات کا مقصد اگر صرف خبریں ہی سنانا ہوتا اور میوزک ہی سنانا ہوتا تو میں ادارہ بند کر کے کوئی اچھی نوکری تلاش کر لیتا، تاکہ میں بھی پورے طرح سے ہفتے کی 1 یا 2 دن کی چھٹیوں سے مزہ لے لوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اور دیگر 5 بجے سے پہلے گھر پہنچنے کی نعمت سے فائدہ اٹھاؤں، کیونکہ ساری دنیا اسی طرح کر رہی ہے۔ کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت ملک بھر میں چینل ہیں، تو میرے چینل کا اس میں کیا فرق ہوا؟ بلکہ ہر آئے دن نئے نئے ناموں کے ساتھ چینل جڑتے ہی جا رہے ہیں۔ مگر سیدھی بات دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ خبریں بھی اسلامی نہج سے دے سکتے ہیں۔ کون شخص کس طرح سے اپنی ویڈیوز کے آغاز میں میوزک ڈال رہا ہے، بیچ میں کون سی میوزک ڈال رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور دلیل کے طور پر کچھ مولویوں کا نام لینا بھی غلط ہے، بلکہ یہ تو افسوس کا مقام ہے۔ سیدھی بات یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ میوزک کے جھنکاروں کے بغیر بھی پوری اسلامی شناخت اور خلیے کے ساتھ اپنی چینل کو خوبصورتی کے ساتھ چلا سکتے ہیں، اور سیدھی بات اس کے لیے مثال ہے۔ بلکہ ہر ویڈیوز کے ذریعے سے قرآنی پیغام آپ پہنچا سکتے ہیں اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی آیت کے ساتھ۔ آپ اپنے ویڈیوز میں اللہ اور رسول کی بات کر رہے ہیں، اصلاحی بات کر رہے ہیں، اور اپنے ناظرین کو میوزک کی جھنکار بھی سنا رہے ہیں۔ کیا یہ اسلامی صحافت کی نشانی ہے؟ اس سے تو الٹا وبال آئے گا۔ میوزک کے ساتھ چاہے لاکھوں سبسکرائبرز آپ کے بڑھ جائیں، لاکھوں ویورز بڑھا جائے، تو اس میں بظاہر آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ ترقی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ انسان تنہائی میں کیا کرتا ہے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، مگر اجتماعی طور پر ایک ویڈیوز کے آغاز میں اور آخر میں اور درمیان میں میوزک ڈال کر گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو اسلامی صحافت پر کلنک ہے اور گناہ کا باعث ہے۔ ناظرین، سیدھی بات اپنے اصولوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، وہ ایک تحریک ہے، اس کا اپنا ایک الگ ہی پیغام ہے اور اس کے اپنے الگ ہی اصول ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آج کی سیدھی بات میں وقت ہو چلا ہے۔ آپ سے بہت باتیں ہوئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے 4 زبانوں میں ویب سائٹس بھی چلتے ہیں، انگریزی، اردو، ہندی اور کنڑا، اور میرے عمرہ سے لوٹنے کے بعد انشاءاللہ عربی ویب سائٹ بھی منظر عام پر لایا جائے گا، جو تیار ہو چکا ہے۔ آپ ویب سائٹس کا بھی دیدار کرتے رہیں، کبھی کبھی جائیں، دیکھیں، وزٹ کریں، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ اب آخر میں آپ سے ایک ضروری اپیل ہے۔ مجھے اب تک اس طرح کی اپیل کی ضرورت نہیں پیش آئی اللہ کے فضل و کرم سے، مگر اب چونکہ آپ جانتے ہیں ملک ہند میں تاجروں کے لیے یہ بہت ہی خطرناک دور چل رہا ہے۔
اور وہ کیوں چل رہا ہے میں نے اکثر اپنی سیدھی بات میں کہہ چکا ہوں، پرائم ٹائم میں کہہ چکا ہوں۔ مندی کا اثر ہر تجارت پر ہے، اس کی وجہ سے وہ تجار حضرات جو سیدھی بات کو مالی تعاون دیتے ہیں ان کی تجارتیں اس وقت ٹھپ پڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے مالی بحران ہے، تجارت میں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے حالات میں مذکورہ اہل خیر حضرات کو تکلیف دینا صحیح نہیں ہوگا، اس لیے یہ درخواست آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص ادارے کو کم سے کم 1000 روپے کا تعاون ضرور کریں کچھ مدت کے لیے۔ اس کے بعد جب تجارتیں ٹھیک ہو جائیں گی تو اہل خیر حضرات پھر لوٹ کر کے آئیں گی، بلکہ ابھی بھی ہیں لیکن میں ان کو زحمت دینا نہیں چاہ رہا ہوں۔ اسکرین پر آپ کو اکاؤنٹ نمبر ملے گا، یہ کم سے کم اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں، جو لوگ زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس کو نوازا ہے وہ اپنے حیثیت کے حساب سے کریں، لیکن کریں ضرور۔ اور جو نمبر اس وقت دیا جائے گا آگے، اس پر آپ لوگ واٹس ایپ بھی کر کے تفصیلات حاصل کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں سے ضرور آپ سیدھی بات کو سنبھالنے میں اور اس ادارے کو آگے بڑھانے میں اپنا ہر قسم کا تعاون پیش کریں گے۔ ناظرین، چلیے آخر میں آپ تمام لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ اب سبسکرائبرز کی تعداد کو 1 ملین تک پہنچانے میں بھی آپ ہمیں مدد کریں گے۔ یہ ہمارا پہلا پڑاؤ ہے، دوسرا پڑاؤ انشاءاللہ ہمیں امید ہے 3-4 مہینوں میں ہم لوگ پار کر لیں گے اگر آپ لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ رہا۔ کم سے کم ایک شخص اگر ان 25 نئے افراد کو جو ابھی تک سیدھی بات سے جڑے نہیں ہیں ان کو لنک پیش کرے اور سبسکرائبر بنائیں اپنے خاندان میں، گلی محلے کے لوگوں میں، تو ہم اپنی باتوں کو، صحیح باتوں کو، سچی باتوں کو، سیدھی باتوں کو دور دور تک پہنچانے میں آپ بھی اس کے حصے دار بنیں گے اور ثواب جاریہ کے حصے دار بھی بنیں گے۔ ناظرین، آخر میں نمبر دیا جا رہا ہے، کچھ بھی تفصیلات ہوں تعاون کے سلسلے میں اس میں بھی تو آپ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے اس ناچیز کو اجازت دیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور بھی ترقیات سے نوازے، نظر بد سے بچائے، شریروں کی شرارت سے بچائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی صحافت کا ایک صحیح، سچا اور حقیقی نمونہ لوگوں کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔